غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، اسلام سے کتراتا رہا ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہو کے رہے گا۔ اسلام کے ساتھ ہی انسان کا حسن ہے، اور اسلام ہی انسان کی زندگی کو بقا دیتا ہے، اور اسلام ہی انسان کی آخرت کو بقا دیتا ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ ایک قدم بھی رکھ سکتے دھرتی پہ، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ اتنی عزت کی جا میں بیٹھ سکتے۔ اسلام ہی ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں عیبوں کے باوجود ہمیں اتنی عزت کے مقام پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے روگرداں ہو کر بہت زیادہ ضلالت کی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، چہ جائے کہ انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن قدر والا ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کیا قدر دی ہے۔ بے قدرے بندے سے تو بات ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام سے جو ملی عزت و قدر کو نہ پہچانے، اس انسان کو انسان ہی نہیں کہا جا سکتا۔ انسان کو اشرف المخلوق کہا ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور مصطفیٰ اس اسلام کو لائے جس پر چلتے ہوئے انسان اشرف المخلوق بنا، اور اشرف المخلوق ہمیشہ اپنی عزتوں کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رہے گا تو اس کو دنیا میں بھی بقا ہے، آخرت میں بھی بقا ہے۔ موضوعات تو سارے ہی حسین ہیں، چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حالات کے تقاضوں کے مطابق موضوعات کچھ ہمیں سپرد کیے جاتے ہیں، تو انہی موضوعات میں سے حالات کے تقاضے کے مطابق جو موضوع ہمیں سونپا گیا وہ ہے قبلہ اول، بیت المقدس یا مقدس، دونوں لفظ بولے جائیں گے۔ اللہ پاک قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کی فضیلت کو، قدر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت المقدس سرزمین انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ متعدد انبیاء کرام علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف فرما رہے۔ شروع اسلام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر ہی رخ زیبا کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ جب عیسائیوں نے طعنہ دیا کہ تم اگر اتنے ہی بڑے نبی ہو تو اپنا قبلہ کیوں نہیں بناتے، تو تب جا کے قبلہ کعبہ شریف کی طرف رخ ہوا، ورنہ میرے آقا کو محبوب تھا ادھر بھی رخ کر کے نمازیں ادا کرنا۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بیت المقدس کی فضیلت ہوتی تو سرکار ادھر ہی رک کر نمازیں نہ پڑھتے رہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب لوگوں نے طعنہ دیا کہ اگر آپ اتنے ہی بڑے نبی ہیں، عظمت والے نبی ہیں، تو آپ اپنا قبلہ لائیں، ہمارے قبلہ کی طرف آپ رخ کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے نماز کے اندر آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ دل میں بات آئی کہ ان لوگوں کے منہ بھی بند ہو جانے چاہیے جو نبیوں کے امام پر اٹھاتے۔ تو میرے اللہ کا پیار جو اپنے حبیب سے ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اللہ بار بار اپنے محبوب سے جو پیار کرتا ہے اس کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کی محبت کا اظہار کیا ہوگا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کا چہرہ مقدس آسمانوں کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ صرف زمانہ ہی مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، اور رب جلیل بھی اپنے حبیب کے پیارے مخڑے کو زیادہ دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کا چہرہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اے حبیب، اگلی نماز کی بات نہیں ہے، مہینے کی بات نہیں کریں گے، اگلے سال کی بات نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حج ادا کر لو پھر اگلے کی، نہیں، اے حبیب آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دونوں جہاں چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے آمنہ کا لال راضی ہو جائے۔ ہاں جی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے حبیب آپ جہاں پہ کھڑے ہیں یہیں سے مڑ جائیں، نہ تو نماز ٹوٹے گی نہ آپ کی نماز ضائع ہوگی۔ حالانکہ رب قدرت والا ہے، اگر یہ بھی فرماتا کہ اے حبیب یہ نماز مکمل کر لو، اگلی نماز آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے، اب کوئی نہ گہرائی میں جائے اور سرسری بات کر دے تو اس کی بات ہے، لیکن ہم اس گہرائی میں جا ہی نہیں سکتے جس گہرائی میں میرے اللہ کا پیار حبیب سے سامنے آتا ہے، ہم پھر بھی اس گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ حالانکہ اللہ شان والا ہے، نماز کے بعد فرما دیتا ہے حبیب آپ نے یہ نماز مکمل کر لی ہے، اگلی نماز میں آپ اپنا رخ زیبا کعبہ شریف کی طرف کر لیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے حبیب قیامت تک پھر اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں نے یہ بھی تو کہنا ہے کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یہ شعر بھی تو پڑھنے ہیں، تو ہم پھر دلیل بھی بنا دیں اے حبیب یہ بات صرف زبانوں کی نہیں ہے، ہم ظاہر کر کے بیان کر کے زمانے کو بتائیں، اگلی نماز نہیں، اگلی رکعت نہیں، اگلی صبح نہیں، اے حبیب یہیں سے چہرہ کعبہ کی طرف پھیر دو، جو آپ کی مرضی ہے آپ کے رب جلیل کی بھی وہی مرضی بن چکی ہے۔ تو میرے آقا یہ اللہ کی بھی مرضی بن گئی ہے، حبیب آپ چہرہ یہیں سے پھیر لیں۔ میرے محبوب نے کیا چہرہ پھیرا، سب غلاموں نے بھی مصطفیٰ کے پیچھے چہرہ۔ تو یہ بیت المقدس یا مقدس، ہمارے محبوب نے بھی ادھر رخ زیبا کر کے نمازیں ادا کی ہیں، تو قبلہ اول ہے بیت المقدس یا مقدس، اور پھر کعبہ ہمارا قبلہ بنا۔ تو جتنی فضیلت ہم ان کے لیے رکھتے ہیں اتنی ہی فضیلت ہمارے سینوں میں قبلہ اول بیت المقدس کے لحاظ سے بھی ہے۔ مختلف دور میں تاریخ اس کی اگر مطالعہ کریں تو مختلف دور میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہاں پر تشریف لاتے رہے، اور اس کے بعد یہ فتح ہوتا رہا قربانیوں کے ساتھ۔ یہ یاد رہے کہ اسلام قربانی لیتا ہے، جب بھی اسلام نے فتح حاصل کیا تو قربانیوں کے ساتھ۔ اب اگر کوئی گھر میں بیٹھا کہہ دے کہ پلیٹ میں لا کر کوئی دے دے تو ایسے نہیں ہوگا، قربانی ہوگی۔ قربانی ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ چند تحریک کے اوراق آپ کے سامنے لکھ کر لائے ہیں، ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ واضح ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو کیا پڑی تھی پنگا لینے کی، ان کو یہ سننے کے بعد اگر وہ سننے والا کوئی بیٹھا ہوگا تو یہ اشکال ذہن سے ختم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیوں لیا یہ سارا نظام۔ اگر یہ سوال کرنا ہے نا، یہ سوال کہ فلسطینیوں نے یہ کیوں کیا ہے، حماس والوں نے کیوں کیا ہے، تو حضرت حسین پاک سے بھی جا کر پوچھو کہ آپ مدینہ چھوڑ کے وہاں کیا لینے گئے، آپ وہاں کیا لینے گئے۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا بھی جانے، حضور آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، وہ تو اس طرح کے بے وفا ہیں، بے وفائی کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے فرمایا بات یہاں جانے یا رہنے کی نہیں ہے، بات اسلام کی ہے، بات اسلام کی ہے اور رسول اللہ سے وفا کی ہے۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، میں رہ بھی سکتا ہوں، لیکن میں نے وہاں جانا ضروری ہے۔ جو چیز حضرت امام حسین کو کربلا میں لے گئی، آج وہی چیز حماس والوں کو ادھر بھی لے کے آئی ہے، اسلام کی وفا اور اسلام کا پیار لے کے آیا ہے۔ تو حضرت گرامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس کی بڑی شانیں، بڑی برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی برکت اس وقت حاصل ہوئی جب آمنہ کے لال معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے۔ سب سے بڑی آپ کی برکت اور فضیلت تب حاصل ہوئی کہ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سب سے بڑی فضیلت تب حاصل ہوئی جب مصطفیٰ معراج کی رات بیت المقدس میں تشریف لے گئے، جب صف انبیاء سجی ہوئی تھی، سارے نبی امام تشریف فرما تھے، اور آمنہ کے لال جب بیت المقدس یعنی اقصی مسجد میں، مسجد اقصی میں میرے آقا مصلی امامت پہ تشریف لائے، سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ساری فضیلتیں ایک طرف، جو آپ کو یہ فضیلت ملی ہے نا، اس فضیلت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو سب سے بڑی شان ملی ہے میرے آقا کی معراج کی رات۔
الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو وہاں کی سیر کروائی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں جی۔ بارکنا حولہ، اس کے تفسیر میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بیضاوی شریف وہ ہے جو علماء جب عالم بنتا ہے تو اس کے نصاب میں رکھی گئی ہے، جو عالم بنتا ہے تو بیضاوی شریف ضرور پڑھتا ہے، یہ بہت کمال کی تفسیر ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ ببرکات الدین والدنیا، فرمایا کون سی برکتیں رکھی ہیں؟ فرمایا وہ جو دین کے لحاظ سے بھی ہیں، جو دنیا کے لحاظ سے بھی ہیں، دنیا میں بھی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ہیں۔ آگے فرمایا لأنہ محبت الوحی ومتعبد الانبیاء، فرمایا کہ بیت المقدس میں برکات اس لیے ہیں یہاں انبیاء کو وحی بھی آتی رہی ہے اور یہاں انبیاء اپنی زندگی بھی گزارتے رہے۔ آج ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں جب بابا فرید نے چلہ کشی فرمائی ہے، ہم عقیدے والے لوگوں کی بات ہے، یہ دوسروں کی بات، ہم وہاں پہ زیارت کرنے جاتے ہیں جہاں بابا فرید نے نماز پڑھی ہو، وہاں کہتے ہیں کہ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے پیارے نے سجدہ کیا ہے، جہاں اللہ کے پیارے نے سجدہ کیا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبیوں نے سجدہ کیا ہو اور ہم وہاں کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پیاروں نے سجدہ کیا ہے، ہم یہاں آ کر اس لیے زیارت کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے فیض مل جائے، برکت مل جائے۔ تو جہاں اولیاء اعظام کے پیشانی لگے وہ مسجد اولیاء بن جائے بابا فرید کے پہلو کے اندر، وہاں برکت ملتی ہے۔ تو جہاں انبیاء کے قدم لگے، جہاں اللہ کے نبی تشریف لائیں، پھر اس جگہ کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی تشریف لے کر آئیں۔ سب سے پہلے حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے، بیت المقدس کی سرزمین پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، پھر آپ کے بعد آپ کے شہزادے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تشریف لائے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد فرعون کو ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اسی جگہ پر تشریف لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور اللہ نے آپ کو یہاں پر بادشاہت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا، اسلام کا دارالحکومت بنایا، پھر آپ نے اپنی زندگی یہاں پہ گزاری۔ پھر آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام یہیں پہ تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آپ کی حکومت پر قرآن پاک کی تفسیر میں کمال چیز ہے کہ آپ کی حکومت جیسی کسی کی حکومت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بیت المقدس میں تشریف لائے، اور یہ جو مسجد اقصی ہے نا، اس کی صحیح طریقے سے جو تعمیر کی ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کرنا سنت انبیاء ہے، مسجدوں کی تعمیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی کیا بات، جنوں پہ آپ کی حکومت، انسانوں پہ آپ کی حکومت، پرندوں پہ آپ کی حکومت، اس انداز کی حکومت کسی اور کے پاس نہیں آئی۔ حضرت کہ ہمارے محبوب تو امام الانبیاء ہے نا، آپ سے ہٹ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی، دنیا کے کسی ظاہری بادشاہ کو پھر سے ایسی کبھی بادشاہت نہیں ملی۔ وہ کیوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا تو تعمیر کرنے کے بعد میرے اللہ کو اپنے پیارے نبی پہ پیار آیا۔ اگر ذوق ہے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ عزیزان گرامی، میرے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا قد ارا سرورا ببنیان بیتی فاسألنی اعطیکا۔ اے میرے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جی رب جلیل فرمایا تو میرا گھر بنایا ہے، میں رب تیرے تے راضی ہو گیا۔ اے قیامت تک آنے والے میرے نبی دے غلاماں واسطے سبق آ گیا، جیڑا جیڑا بھی بندہ میرے اللہ دا گھر بنائے گا پیار نل، خلوص نل، محبت نل، دنیا دی آقا دے غلاماں ریا تو بچ کے اللہ دے پیار نل، او دے رسول دے پیار نل، قیامت تک آنے والا جیڑا جیڑا بھی میرے نبی دا غلام مسجد بنائے گا یا مسجد دی تعمیر وچ حصہ لے گا یا مسجد دی خدمت کرے گا، میرا اللہ یو دے تے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔
کبیرہ میرے اللہ نے فرمایا اے سلیمان علیہ السلام میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں فسألنی 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 اعطکا اے میرے پیارے نبی توجہ میری طرف عزیزان گرامی میرے اللہ نے فرمایا اے پیارے سلیمان تسی مسجد بنائی ہے میں رب راضی ہو گیا ہن سوال کرنا تواڈا کم ہے عطا کرنا تیرے رب جلیل دا کم ہے اے آقا دے غلامہ سبق مل گیا جڑا مسجد بناوے اللہ راضی بھی ہوندا ہے مسجد بنا کے جڑا مرضی سوال کرے میرا اللہ عطا بھی فرما دیندا ہے ہاں جی مسجد بنانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اے پیارے سلیمان آپ نے مسجد بنائی آپ کا رب راضی ہو گیا کہ تو نے میرا گھر بنایا ہے فسألنی اے میرے پیارے سلیمان تو مانگ کیا مانگتا ہے او ٹھیکا میں تیرا رب تجھے عطا فرماؤں گا اب آپ نے 3 دعائیں کی کتنے جی 3 دعائیں کی پہلی دعا پھر آپ نے اس وقت یہ کی جو آج ہمارے لیے سبق ہے بادشاہوں کے لیے بھی سبق ہے آپ نے فرمایا دعا مانگی رب جلیل کی بارگاہ میں حکمن یصادف حکمک اے میرے اللہ سب سے پہلی دعا میری یہ ہے میں جب بھی فیصلہ کروں نا میرے فیصلے میں میرے مالک تیری مرضی ضرور شامل ہو میں جب بھی فیصلہ کروں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی انا کے لیے نہیں دنیا کے مفاد کے لیے نہیں کسی عربی اجمی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کسی انگریز کے لیے نہیں مالک میں جب بھی فیصلہ کروں اپنے کرم نوازی یوں فرما میرا فیصلے میں ہر تیری رضا شامل حال ہو میں تیرے لیے فیصلہ کروں پھر اس کے بعد کیا سوال کیا یہاں پہ بھی سمجھانے کی بات ہے آپ نے پھر دعا کی وَمُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي مالک پھر مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ پھر میرے جیسی کسی اور کو بادشاہت نہ ملے پہلے دعا کی مالک اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کی توفیق دے پھر بادشاہت مانگی کیا مطلب آپ نے زمانے کو سمجھایا کہ صرف بادشاہت نہ مانگو صرف بادشاہت نہ مانگو اس لیے کہ بادشاہت کا مل جانا کمال نہیں بادشاہت سے پہلے اس مالک کی مرضی مل جائے پھر بادشاہت ملے تو پھر کمال ملتا ہے یعنی کیونکہ بادشاہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو بادشاہ اپنی انا کے لیے فیصلہ کرے جو بادشاہ دنیا کے مفاد کے لیے فیصلہ کرے جو بادشاہ کسی اور کی راضی کرنے کے لیے فرمایا یہ بادشاہ کسی کام کا نہیں اصل بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی صبح ہو تو رب کی رضا کے لیے جس کی شام ہو تو رب کی رضا کے لیے جس کا ہر فیصلہ ہر اٹھنے والا قلم اس مقصد کے لیے ہو اے باری تعالیٰ میں فیصلہ ایسا کروں مجھے توفیق دے کہ اس فیصلے سے دنیا تو راضی ہو ہی ہو اے میرے اللہ تو بھی راضی ہو جائے تیرا رسول بھی راضی ہو جائے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا آپ نے کیا کی جی اس وقت جب آپ نے بیت المقدس میں مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا اور یہ کہا مالک ومن اتا هذا البيت لا يريد الا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه اے میرا مالک قیامت تک جو بندہ بھی تیری اس مسجد میں تیرے گھر میں نماز کی نیت سے داخل ہو اے میرے اللہ اس کو گناہوں سے اتنا پاک ایسا پاک فرما دے جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو کے آیا ہو یہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے مسجد میں جانے کی یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے اب اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہو رب نے قبول نہ فرمائی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت پتا چلا کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو تو نیک کام کرنے کے بعد رب سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے میرا اللہ قبول فرماتا ہے یہ آپ نے اس وقت دعا کی جب بیت المسجد اقصی کو تعمیر فرمایا مالک پہلی دعا یہ ہے کہ مجھے اپنی مرضی میں فیصلہ کرنے کی نہیں بلکہ تیری رضا کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے مجھے عظیم شہنشاہی بادشاہت دے نمبر 3 اے میرے اللہ تیری اس مسجد میں جو بھی بندہ تیری رضا کے لیے تیری نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آتا ہے تو آج میرے بھائی وہی مسجد اقصی ان ظالموں کا نشانہ بنی ہوئی ہے جس میں محبوب کا کوئی بھی غلام جاتا ہے نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے میرا اللہ اسے گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے ہاں جی تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فتح فرمایا اس کے بعد جناب والا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا یہ سارا کچھ اس کے بعد بنی اسرائیل بدعمالیوں کا شکار ہو گئی بدعمالیوں کا جب یہ شکار ہوئی تو سزا کے طور پر بخت نصر بادشاہ غالب آیا
اس نے آ کر جناب والا بڑی تباہی مچائی، تبرکات انبیاء اس نے غائب کر دیے، اسلام کے مخالف گیا، ظلم کا نظام جناب اس نے قائم کر دیا، اور دریائے فرات کے کنارے اس نے لا کر یہود کو بٹھایا اور اس جگہ کا نام اس نے اس وقت رکھا تھا تل ابیب، جو آج اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اس وقت اس نے نام رکھا تھا بخت نصر بادشاہ نے، جو ظالم بن کے آیا تھا، اسلام مخالف بن کے آیا تھا، بنو اسرائیل کی نافرمانیوں بدعمالیوں کی سزا بن کے۔ ظالم بادشاہ اس وقت مسلط ہوتا ہے جب قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، جب قوم بدعمالیوں کا شکار ہو جاتی ہے، جب قوم زنا کا شکار ہو جاتی ہے، جب قوم شراب نوشی میں آ جاتی ہے، جب قوم حرام کاریوں میں آ جاتی ہے، تو جبر کے طور پر، سزا کے طور پر اس قوم پر ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج رونے سے پہلے اپنے آپ کو کوسیں کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے حکمران ملتے ہیں، ورنہ اگر رعایا ہونا صحابہ جیسی تو بادشاہ بھی فاروق اعظم جیسا ملتا ہے۔ ہاں جی، پھر عام بادشاہ تو مانگتے ہیں فاروق اعظم جیسا، اور عملی کے طور پر ہم ان جیسے بنتے نہیں ہیں۔ وہ آگے کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس موضوع میں حضرت فاروق اعظم کا بڑا عمل ہے۔ جناب والا اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت یہیں سے فرمایا، بیت المقدس سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور چلتا رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آ گیا، حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے میرے اللہ نے مسجد کون سی بنائی ہے؟ ہاں جی، کیا سوال ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جناب، حدیث نمبر ہے 1190 مسلم شریف کی 66 تک حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے مسجد میرے اللہ نے کون سی بنائی ہے؟ اب میرے آقا یہ فرما نہیں سکتے تھے، ابو ذر مجھے کیا پتہ، بنائی میرے اللہ نے، میں جب تھا ہی نہ تو مجھے کیسے پتہ۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اور صحابی نے کوئی اور بات نہیں کی، میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلام، سب سے پہلے جو میرے اللہ نے مسجد بنائی ہے المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کو تعمیر فرمایا سب سے پہلے روئے زمین پر۔ یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے غلام، اس کے بعد میرے اللہ نے المسجد الاقصی، اس کے بعد روئے زمین پر دوسرے نمبر جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد اقصی بنائی گئی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ 40 سال پہلے مسجد حرام بنی، 40 سال بعد مسجد حرام کے مسجد اقصی بنی، اتنا درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو مسجد اقصی آج کی نہیں ہے، جب سے مسجد حرام کی تاریخ ہے 40 سال بعد اس کے مسجد اقصی کو تعمیر کر دیا گیا۔ یہ بہت پرانی مسجد ہے، یہ دو ہی مسجدیں ہیں۔ پیارے آقا کی جو معراج کا، زمینی معراج کا تذکرہ ہوا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہوا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو یہاں تک زمینی سیر کروائی، باقی آسمانی سیر۔ تو حضرت گرامی، پھر میرے آقا نے یہاں پر ایک جملہ بولا اپنی امت کی شان میں، فرمایا، ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکتک الصلاۃ فصلی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد میری امت آ گئی، سرکار نے فرمایا پھر میری امت آ گئی، اور میرے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، اب میرا غلام جہاں بھی کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا چاہے، میرا اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ پوری روئے زمین کو میرے اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، مشرق میں نماز پڑھے تو ادا ہوگی، مغرب میں پڑھے تو ادا ہوگی، شمال میں پڑھے ادا ہوگی، جنوب میں پڑھے ادا ہوگی، جہاں مرضی کھڑا ہو کر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرے، میرا اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ تو جناب والا، حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے بیت المقدس کو آزاد فرمایا کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا سپہ سالار بن کے آپ گئے اور آپ نے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے جنگ جاری رہی، وہاں کے راہب نے کہا، اے ابو عبیدہ، تیرے ہاتھ میں فتح نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے بیت المقدس اس کے ہاتھ میں ادا ہوگا جو نبیوں کے امام کا غلام ہوگا، نام اس کا عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، اسلام کے معاملے میں سخت ہوگا اس کے ہاتھ پہ۔ تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا، لے پھر تیار ہو جا، فتح آ گئی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ ہمارا ہی شہنشاہ خلیفہ ہے، وہ ہمارے ہی شہنشاہ ہے، وہ خلیفۃ الوقت ہیں اس وقت۔
تو اس نے کہا پھر خاموشی سے جنگ بند کرو اور ان کو خط کر کے بلا لو. جب حضرت فاروق اعظم یہاں تشریف لے آئیں گے کسی کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں, وہ سامنے آئیں گے تو سارے اپنے تلوار پھینک دیں گے اور اللہ پاک حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پہ اسلام کو فتح عطا فرما دے گا. تو حضرت فاروق اعظم کس انداز سے آئے, کس انداز سے؟ حضرت فاروق اعظم جب آپ گھر سے نکلے تو پروٹوکول کیا ہے؟ ہزاروں گاڑیاں نہیں تھیں, ایک آپ ہیں, ایک آپ کا نوکر ہے. انداز کیا ہے؟ ایک حضرت فاروق اعظم ہے اور ایک آپ کا غلام ہے, اور سواری بھی ایک ہے, سواری بھی ایک ہے. یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ کا شہنشاہ, اسے کہتے ہیں بادشاہ. ایک فاروق اعظم ہے, ایک آپ کا نوکر ہے. اچھا پھر رستے میں کیا انداز ہوا؟ آپ تھوڑی دیر چلے تو آپ نے فرمایا غلام رکو. جی حضور حکم. فرمایا اب سواری ایک ہے, جس طرح میں انسان ہوں ویسے اللہ نے تجھے بھی انسان بنایا ہے. حضرت فاروق اعظم سواری سے نیچے تشریف لائے. آپ نے فرمایا غلام اب میرے چلنے کا وقت آ گیا ہے, تیرا سوار پہ بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے. عرض کی حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ بادشاہ وقت ہیں, میری کیا جسارت کہ میں آپ کو سواری کے نکیل تھماؤں اور خود سواری پہ بیٹھوں. آپ نے فرمایا یہ بادشاہ کسی دنیا کے ملک کا نہیں ہے, یہ محمد عربی کے غلاموں کا بادشاہ ہے اور اسلام کا بادشاہ ہے. اور اسلام یہی کہتا ہے جس طرح بادشاہ کو جینے کا حق ہے اسی طرح عام رعایا کو جینے کا بھی حق ہے. تو یہ ریاست مدینہ ہے. حضرت فاروق اعظم اپنی باری پہ چلتے ہیں, غلام اپنی باری پہ چلتا ہے. کبھی فاروق اعظم آتے ہیں, کبھی غلام آتا ہے, کبھی فاروق اعظم. تو جب حضرت فاروق اعظم بیت المقدس جناب سامنے یہودی عیسائی جناب سارے قافلے کھڑے ہیں, تو حضرت فاروق اعظم کس انداز سے آ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم سواری پہ نکیل ہاتھ پکڑی ہوئی ہے اور غلام سوار ہے, اور حضرت فاروق اعظم نکیل پکڑی ہوئی ہے. اور بولنے والوں نے کہا یہ ہے وہ حادثہ جس سے اتنی دنیا کانپتی ہے, کیسر و کسرا کانپتے ہیں, اتنے لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے. یہ تو کالا سا ہے جو سواری پہ تشریف فرمائے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا تم نے غلط دیکھا ہے, جو سواری کے اوپر بیٹھا ہے نا وہ فاروق اعظم نہیں ہے, وہ ان کا غلام ہے جس کے ہاتھ میں نکیل ہے. وہی شہنشاہ ہے, وہی شہنشاہ عرب ہے, وہی فاروق اعظم ہے. لوگ دنگ رہ گئے, لوگ ایسے سوچنے پہ مبتلا ہو گئے یار یہ کیسا بادشاہ ہے جو غلام کو سوار کر کے آ رہا ہے, خود نکیل پکڑ کے آ رہا ہے. تو حضرت فاروق اعظم جب قریب آئے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کیا فرمایا؟ وہ قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے دلیل. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح ہم تو ذلیل تھے, ہم تو ذلیل قوم تھے, ہماری کوئی عزت نہیں تھی, ہمارا کوئی وقار نہیں تھا, لیکن اسلام نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہے, اسلام نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہے. فاروق اعظم کے ہاتھ میں نکیل ہو یا ان کے اپنے موزے ٹوٹے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہو تو اس سے بے عزتی یا توہین نہیں ہوتی. بے عزتی اور توہین تو تب ہوتی ہے جب فاروق کے دل سے اسلام چلا جائے. یاد رکھو جب اسلام ہمارے ہاتھ میں ہے, جب اسلام ہمارے سینوں میں ہے, جب اسلام کے ساتھ ہم وفادار ہیں تو ہم زمانے میں عزتوں کے امام ہیں. اگر اسلام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا نہ ہماری عزت ہے نہ ہماری رعایا کی عزت ہے. ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہ دینا, ان چیزوں کو کبھی توقیر نہ دینا. کہ بادشاہ کو سوار ہو کے آنا چاہیے, غلام کو نکیل پکڑ کے آنا چاہیے, بادشاہ کا پروٹوکول ہونا چاہیے, بادشاہ کی جوتی اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ادھر نظر نہ کرو, اگر نظر کرنی ہے تو یوں کرو آنے والا جس شے پہ آتا ہے یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ اس کے دل میں اسلام کا پیار بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ اسلام والا بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ مدینے کے غلام مدینے والے کا نوکر بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کا زبانیں بند ہو گئیں اور تب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کس شان سے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے, کس شان سے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو آزاد فرمایا. انہوں نے جناب بڑے آرام سے چابیاں آپ کے سپرد کی اور معاملہ طے ہوئے اور بیت المقدس آزاد ہو گیا. پھر جناب آپ کے بعد 400 سال تک مسلمان رہے. کتنے جی؟ 400 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی. پھر اس کے بعد جناب 1099 میں پورپ اربن دوم کی قیادت میں عیسائیوں نے آخر جناب جنگ لڑی اور اس کے بعد بیت المقدس پہ قبضہ جما لیا عیسائیوں نے. اور اس کے بعد جناب 88 سال تک صلیبی حکومت رہی. کتنے جی؟
88 سال تک ہماری قوم کیا جانے کہ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے۔ 88 سال تک صلیبی عیسائی حکومت رہی۔ اس کے بعد 1187 میں عظیم الشان اسلامی سپہ سالار جناب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، پھر اللہ نے آپ کے ہاتھوں پہ بیت المقدس کو آزاد فرمایا۔ ہاں جی، 88 سال بعد حضرت فاروق اعظم کے بعد عیسائیوں صلیبیوں کے ہاتھوں حکومت گئی، 88 سال انہیں حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کے گیت آج بھی زمانہ گا رہا ہے، جن کے نام آج بھی زمانہ لیتا ہے، ایک ایسا شہنشاہ ہے جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ روئے اور دو باتیں عرض کی، اے باری تعالیٰ آج میں رو رہا ہوں کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی بھی ایسی تلوار نہیں بنی جو تیرے سلطان ایوبی کے سینے میں چلی جائے اور اسے شہادت مل جائے۔ آج مجھے افسوس ہے، میں اتنی جنگوں میں شہادت تلاش کرتا رہا، مجھے شہادت نہیں ملی، کاش مجھے شہادت مل جاتی۔ اس بات پہ روئے۔ اور نمبر 2 عرض کی، مالک مجھے اتنی زندگی گزار دی، ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں ملی میں تیرا گھر دیکھتا، تیرے نبی کا گھر دیکھتا، پوری زندگی اسلام کے نام پہ فتح کرتا رہا اور تیرا گھر دیکھ ہی نہیں پایا۔ ان 2 باتوں پہ آپ روئے۔ آج بڑے دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے 50 عمرے کی ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں۔ وہ پوچھا جائے حج تو کر لیے، عمرے بھی کر لیے، اسلام والی بات بھی دل میں ہے کہ کوئی نہیں؟ اسلام والی بات بھی سینے میں ہے کہ نہیں؟ آج حج عمرہ کرنے والے لوگ بھی کہتے ہیں کیا ضرورت پڑی تھی جی ان کو؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب آپ نے فتح کیا، ایک دن میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ ایک دن میں کتنے جناب؟ 70,000 مسلمان ایک دن میں شہید ہوئے۔ آج جناب کہتے ہیں جی کیا پڑی ان کو، ماس والوں کو؟ آج بچے شہید ہو گئے، انہوں نے جناب شہید کروا دیا۔ تو جناب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے پوچھو، حضور آپ کو کیا پڑی تھی ایک دن میں 70,000 مسلمان شہید کروائے؟ پھر آپ کو جب فتح نصیب ہوئی نا، فاتح آپ بن کے، فاتح اسلام بن کے آپ کھڑے تھے تو سارے یہودیوں عیسائیوں نے سر جھکائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھی تمہارا کیا حال کروں؟ انہوں نے کہا حضور آپ فاتح بن گئے ہیں، ہم اپنے جرموں پہ نادم ہیں، ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ جو مرضی کریں۔ آپ نے فرمایا میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ان سے جنگ لڑتے رہے، جب فتح نصیب ہو گئی آپ نے فرمایا میں محمد عربی کا غلام ہوں، میرے دل میں اسلام کی عزت ہے، آج میں زمانے کو پھر سے فتح مکہ کی یاد دلاؤں گا، آج زمانے کو پھر سے بتاؤں گا میں محمد عربی کا غلام ہوں، تمہارا بھی حال وہی کروں گا جو مصطفیٰ نے فتح مکہ کے وقت قریش مکہ کے ساتھ کیا تھا، جو آج کے دن میں بھی تمہیں مصطفیٰ کی محبت میں معاف کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ یہ آپ کے لبوں پر تھا، سامنے والوں کے لبوں پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فتح کی، ان سے جنگ لڑی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بعد 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ کتنے سال جی؟ 700 سال تک بیت المقدس یا مقدس پر، فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر اس کے بعد 11 ستمبر 1917 کو انگریزوں نے جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، جب سلطنت ترکی کی حکومت کو ختم کیا، ساتھ ہی انہوں نے فلسطین پر قبضہ جما لیا اور تب سے اب تک یہی غالب ہیں اور قبضہ کر کے رہ رہے ہیں۔ تو آج سنت شبیری کو ادا کرنے کے لیے حماس کے ساتھ فلسطین والے میدان میں آئے ہیں کہ جو حضرت امام حسین نے کردار پیش کیا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آپ نے جو کردار پیش کیا، اسی پر چلتے ہوئے آج میرے نبی کے غلام سامنے آئے ہیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے سپر پاور طاقت کے سامنے آئے۔ میں آپ کے سامنے غزوہ بدر کی روایت پڑھتا ہوں جو چند دن پہلے میں نے درس میں پڑھی، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ، ومن یتوکل علی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے منافق لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ منافق لوگ کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان کو اپنے دین پہ ناز ہے۔ یہ اس وقت کہا تھا یہ منافق وہ لوگ ہیں، یہ دل میں مرض والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ابھی شک میں تھے کہ اسلام کے ساتھ چلیں یا چھوڑ دیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، شک و تردد میں تھے۔ لیکن جب غزوہ بدر میں آئے نا، ادھر 1000 کافر تھے، میرے نبی کے غلام 313 تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کا شک و تردد بڑھ گیا، انہوں نے کہا 313 آ گئے 1000 کے سامنے، یہ کیا کر لیں گے بھائی، ان کو ایویں ہی اپنے دین پہ غرور آ گیا ہے۔
ناز آ گیا ہے، ہم جنگ لڑ لیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم وہ ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان کو اپنے دین پہ غرور ہے، ایم ہی آگے لڑنے کے لیے، بھلا 300 درہم بھی 1000 پہ جیت سکتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ اپنے آپ پہ ناز کرنے والے تھے لیکن 313 رب پہ بھروسہ کرنے والے تھے، 313 رب پہ توکل کرنے والے تھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ فرماتا ہے لیکن غالب حکمت والا میرا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر میری حکمت غالب آ گئی، میری حکمت غالب آ گئی۔ جو اپنے 1000 کے مجمع پہ ناز کرنے والے تھے، جو اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے تھے، پھر زمانہ قیامت تک آج بھی اس ٹینشن میں مبتلا ہے، اس سوچ میں مبتلا ہے 313,000 پہ کیسے حاوی ہو گئے، 313,000 کو کیسے شکست دے گئے؟ فرمایا پھر سن لو، وہ اس لیے شکست دے گئے ان کے سینے میں اللہ کا پیار تھا، مدینے والے کا پیار تھا، ان کو رب پہ بھروسہ تھا، نہ بارود پہ، نہ ان کو اسلحے پر، نہ انہیں سپر پاور پہ ناز تھا، ان کو بس ایک ہی ذات پہ ناز تھا جو اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ دل میں بھروسہ لیے، اسلام کا پیار لیے، مصطفیٰ کی صحبت لیے، وہ میدان میں آئے تھے تو زمانے نے دیکھا کہ جو زیادہ تھے وہ نیست ہو گئے، جو تھوڑے تھے وہ عزت پا گئے۔ تو آج حماس والوں نے جو ہمت کی ہے انہوں نے طاقت کی وجہ سے نہیں کی ہے، انہوں نے مشینری کی وجہ سے نہیں کی ہے، انہوں نے بارود کی وجہ سے نہیں کی ہے، میزائلوں کی وجہ سے نہیں کی ہے۔ زمانے کو ایک بات بتائی ہے، جنگیں بارودوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں اسلحوں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، جنگیں جب بھی لڑی جاتی ہیں غیرت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، رب پہ بھروسہ کر کے لڑی جاتی ہے۔ آج وہ نکلے ہیں تو نہ تو کسی اسلحے پہ ناز کر کے نکلے ہیں، وہ تو بس مدینے والے کو پکار کے نکلے ہیں، رب پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، کیا پڑھتے ہیں جی؟ سارے بولو نہیں آتا؟ ظن المؤمنین کیا اس کا معنی بنتا ہے؟ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ کیا؟ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اچھا مومن پر تو اچھا گمان کر سکتے ہو تو رب پہ اچھا نہیں کر سکتے؟ فتح کس نے دینی ہے؟ عزت کس نے دینی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتا عزت بھی میرے در سے ہے، ذلت بھی میں ہی دیتا ہوں، ساری بھلائیاں میرے دست قدرت میں ہیں، میں قدرت کا شہنشاہ ہوں۔ تو میرے بارے میں تو بھلائی کا گمان ہو سکتا ہے، آپ کے بارے میں تو بھلائی کا گمان ہو سکتا ہے، اور تیری ماں مر جائے گی اگر تیرے لبوں پہ یہ لفظ جاری ہوگا میرے اللہ نے چاہا ضرور حماس کو عزت ملے گی، ضرور فلسطین کو عزت ملے گی، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، انشاءاللہ لہرائے گا۔ انشاءاللہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں انشاءاللہ ہم رب پہ توکل رکھتے ہیں، ہم رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہم یقین کامل رکھتے ہیں۔ جس طرح میرے اللہ نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پہ اسلام کو فتح کیا، فاروق اعظم کے ہاتھ پر اسلام کو فتح کیا، محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام کو فتح کیا، اسی طرح میرا اللہ ان حماس و فلسطین کے والوں کے ہاتھ پہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لبیک لبیک۔ تو انشاءاللہ ہمارے دل بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمارے دل بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری ہدایت بھی ان کے ساتھ ہے، اور دل پہ تسلی بھی ہے کہ انشاءاللہ جب بھی بول بالا ہوا ہے تو اسلام کا ہوا ہے، جب بھی منہ کالا ہوا ہے تو کفر کا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ رب جلیل ابابیل سے ہاتھیوں کا لشکر تباہ کرنے والا ہے، میرا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ابو جہل کو زیر کروانے والا ہے، اور فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو عزت دینے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ بھی مسلمان کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ فلسطین والے کامیاب ہوں گے، لیکن قربانی تو دینی پڑے گی۔ قربانی وہ دے رہے ہیں پریشانیوں میں یا ہو رہی ہے، نہ ہمیں تکلیف تو ہے لیکن دل میں ناز تو ہے۔ کوئی تو اٹھا ہے جس نے رسم شبیری کو ادا کیا ہے، کوئی تو اٹھا ہے جس نے محمد بن قاسم کے پرچم کو بلند کیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو اسی ڈر سے پڑے تھے، ہم تو تھوڑے ہیں۔ اللہ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں یہ خوف ہے نا کہ تم اس سے لڑو گے تو تم بھوکے مر جاؤ گے، فرمایا دل سے نکال دو،
فسوف یغنیکم اللہ من فضلی ان شاء، میرے اللہ نے چاہا تو تمہیں زمانے سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، دولت بھی ملے گی، معاشی طاقت بھی ملے گی۔ جب اسلام کا جھنڈا روشن ہوگا ہر گھر میں انشاءاللہ خوشحالی پیدا ہو جائے گی، اور ہر طرف انشاءاللہ تو اسی فلسطین کی حمایت کے لیے، ان کی دعاؤں دینے کے لیے، داد رسی کے لیے جمعۃ المبارک کے بعد ہمارے فورا چوک سے بھی حمایت میں ایک ریلی کا انعقاد ہے، جہاں ہم نے صرف اس مقصد کے لیے جانا ہے کہ ہمارے دل، ہماری دھڑکنیں، ہماری ہر اولاد جان مال فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور یہ نعرہ لگانے کے لیے فورا چوک میں جمعۃ المبارک کے فوراً بعد ریلی نکلے گی انشاءاللہ۔ وہاں پر آپ نے صرف اور صرف میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فلسطینیوں کی حمایت کے لیے وہاں پہ جانا ہے انشاءاللہ، اور ہم زمانے کو بتائیں گے ہم کل بھی رسول اللہ کے غلام تھے، ہم آج بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت مصطفیٰ کے غلام رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے